شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف بسعادت ہو سکوں۔ طالب تجارت کی گھر سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا، مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا، میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد المناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب عبد الطالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا اور آپ نے بتایا، میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے جناب ابو طالب کے دو پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ ہوگا، اور اس کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرا بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے اور اب وہ اس وقت قریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں میں ان کا دوست ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا، میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا، آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو؟ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں کہا کہ اے اللہ، میں نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے، جس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی اور ان کی پیدائش سے پہلے کی پیشن گوئی ہے۔